یہ جو اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا اس ثانیے میں میرا بھی ایک فیملی کزن اس واقعے میں شہید ہوا ہے۔ خدا کی قسم، کس کرب، کس اذیت سے اس کے گھر والے گزر رہے تھے۔ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام کی تمام لوگ، کیا آپ وہاں کھڑے ہو اور آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کی ماں، آپ کی بہن اگر چل رہی ہو تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں۔ 360۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ جو کہ میں ویسے بھی ان کو میرے ساتھ کل کراچی ایک ہی فلائٹ پر تشریف لائے تو بنفس نفیس بھی ہم نے ان کو مبارکباد دی، لیکن مائک پر بھی یہ ضروری بنتا۔ اور پھر میں تمام موضوعات کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی اس تقریر کی بھی بڑی تعریف کروں گا جو انہوں نے کل کی، اور آج اسی کی کچھ جھلک مجھے سابق اسپیکر کی جانے والی تقریر میں نظر آئی۔ اب ان دونوں تقاریر کو اگر آپ ان کا مجموعہ دیکھیں، اس کا نچوڑ دیکھیں اور ان کا حاصل دیکھیں تو بات یہی بنتی ہے کہ ہمیں سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ یہ ایک جملہ بنتا ہے اس کا۔ تو میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو کہ ہم تو گزشتہ 10 سال سے آپ سے یہی کہہ رہے ہیں، 8-9 سال سے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے، ورنہ ہم نے تو پہلے روز جب آپ کی حکومت بنی اس وقت بھی کہا، جب کووڈ آیا تو میرے چیئرمین نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کہا، جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو آفر کی، جب ملک کی معیشت پہ زوال آیا تب بھی ہم نے آپ سے یہی بات کی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ چور ہو۔ اب سر چور آپ کے ساتھ کیا بات کریں؟ ہم چور کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ چور کیا کرے؟ ڈاکو کیا کرے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ تو جو شاہوں کے کام ہے سر وہ شاہ کرے، باقی تو رہ گئے چور۔ چور ڈاکو کی اوقات ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا کام کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کو وہ سارے چور چاہیے بھی، نظر بھی آ رہے ہیں، ڈاکو بھی بھائی بننے لگے ہیں، چور بھی آپ کو محترم لگنے لگے ہیں۔ یہ حالات پر ہوتا ہے۔ تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب ایک قرارداد تھی، اس پہ ہمارے ایک ممبر صاحب نے ابھی ایک تقریر کی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں ان کی بات پہ یقین کروں یا اسی پارٹی کے ایک ایم این اے جو کہ شہر کراچی کے نائب میئر بھی رہے ہیں، ڈپٹی میئر ارشد وورا صاحب، میں ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں؟ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ یہ آپس میں فیصلہ کر کے تقریر کیا کرے نا، آپس میں اپنی پارٹی کی میٹنگ کر کے کہ بھائی میں یہ بات کروں گا تم یہ بات کرنا۔ ابھی اگر میں ارشد وورا صاحب کی تقریر کو صحیح مانتا ہوں تو مجھے ان صاحب کی تقریر بالکل غلط لگتی ہے، اور اگر ان صاحب کی تقریر کو بالکل ٹھیک مانتا ہوں تو پھر کل ارشد وورا صاحب غلط بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فائر بریگیڈ کو جنہوں نے بر وقت کارروائی کی۔ وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں واٹر بورڈ کو جنہوں نے اتنے ٹائم میں یہ کام کیا، ٹریفک کے مسائل انہوں نے تو سارا اس حادثے کو۔ سر ہم سب کو انتہائی افسوس ہے، ہم سب کو انتہائی افسوس ہے کہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور کروڑوں پتی ایک دن میں بیچارے سڑک پر آ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں ذمہ داری، آئیے اب شروع کرتے ہیں ذمہ داری۔ کیا 1947 میں کراچی یہی تھا؟ The answer is no۔ اب آئیں ذمہ داری پہ چلتے شروع کرتے ہیں۔ کراچی کا پہلا میئر میں طالب علم تھا، عبدالستار افغانی 2 بار 5 سال میئر بنا۔
10 سال جماعت اسلامی کراچی پہ راج کرتی ہے، 10 سال۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کی گئی، جماعتیں بنی، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے۔ میر جو آج بار بار معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے، وہی صاحب بنے 10 سال بابو بھائی۔ ہم تو بابو بھائی کہتے ہیں پیار سے انہیں، ہمیں بڑا پیار ہے ان سے۔ اور وہ تقریر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ کراچی یا پاکستان میں آئے ہوئے انہیں ہفتہ ہوا ہو، اور وہ بڑے حیران ہیں اس ملک اور شہر کو دیکھ کے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ 10 سال وہی آدمی کراچی کا میئر رہا ہے۔ اب 10 اور 10 ہو گئے 20۔ اب آگے چلے، آئیے اب پھر آگے جناب، پھر جماعت اسلامی، نعمت اللہ خان۔ آج جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالیں تو سارے ہی اتارتے، وہ کھالیں بھی لیتی ہے، اور سارے پیسے کراچی پہ بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کر دیتی ہے، کہتی ہے نظام بدل دو۔ ارے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام ہی بدل دو، یہ کام ہی غلط۔ اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں۔ 360۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ اب ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے جناب گل پلازہ پہ، پھر کہوں گا جن کا نقصان ہوا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، پورا پاکستان گواہ ہو نہ ہو، کراچی گواہ ہے کہ اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ جس طرح حکومت سندھ نے فل کمپنسیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میں واقعے کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ابھی ہوا کہ پک اینڈ چوز، میں گل پلازہ کا تو ذکر کروں، فیکٹری کا بلدیہ کی نہ کروں، نہیں، میں سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہ چور ہوں، نہ میری داڑھی ہے، اور نہ میرا اس میں تنکا ہے۔ اب آئیے جناب، آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے؟ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ اس نے تقسیم کی سیاست کی، اس نے 30 سال قتل و غارت کرائی کراچی میں۔ آج اب خود پریس کانفرنسز میں گالیاں بک رہے ہیں اس کو، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے، لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں ہوئے۔ آپ اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی، او بھائی کراچی سندھ کا ایک شہر ہے، کراچی سندھ کا ایک شہر ہے۔ آپ کہیں کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو سندھ کے حقوق ہیں وہ وفاق سے مانگیں۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں کہ جو وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتا ہے، تو آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، آئیں ہم مل کے سندھ کی جنگ لڑیں۔ نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت، صوبائی حکومت، یہ پہلی بار ہے
کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں، صوبائی میں. ہر بار اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے. اب آپ کو سر میں وہ دلچسپ بات بتاؤں گا جو اس ایوان کے لیے بھی شاید نئی ہوگی. یہ گل پلازا ایک منزل عمارت تھی، ایک منزل. اس وقت ہمارا میئر. جی ٹائم کی پابندی کیجیے گا، ابھی بہت اور نام ہیں. سر انشاءاللہ 15 منٹ سے. میں 3 منٹ سے آگے چوتھا نہیں ہوگا. پلیز مسئلہ پلیز حل نہیں ہوگا مسئلہ. نہیں، آپ حل کریں. سر بہت کم. چوزے کو اس کوزے میں بند کریں، آپ جلدی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں چند گزارشات آپ کے سامنے اور اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج جو گفتگو کا محور ہے وہ گل پلازا کے اندر لگنے والی آگ اور جس طریقے سے جو ثانیہ ہوا ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف اتنا کہنا چاہوں گا بحیثیت ایک مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام ہے حقوق العباد ادا کرنا. اور اگر ہم حقوق العباد ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، اگر حقوق العباد ادا ہم نہیں کر پائیں تو پھر اللہ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ ہمارا ایک ایمان کا تقاضا ہے. میرے بہت سارے دوستوں نے، میرے بہت سارے کولیگس نے بہت ساری پولیٹیکل باتیں بھی کی، پوائنٹ اسکورنگ بھی کی، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اچھی اچھی گفتگو کی کہ شاید میرے آئندہ کا ٹکٹ بھی پکا کر لوں. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ہم بھی کرتے تھے. ہم لندن والوں کو خوش کرنے کے لیے بہت یہاں پہ ادھم دھاڑ مچاتے تھے. تو یہ اپنے آپ کو فلیش اپ کرنے کے لیے، اداکاری کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. سب جو کرتے ہیں اس ایوان میں، تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. تو ابھی گل پلازا کی، میں صرف اس گل پلازا کے اوپر ہی رہوں گا. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، شاید اگر یہ آگ گل پلازا میں نہیں، میرے منہ میں خاک اس ایوان میں لگ جاتی، سپریم کورٹ میں لگ جاتی، ایوان صدر میں لگ جاتی، وزیر اعظم ہاؤس میں لگ جاتی، گورنر ہاؤس میں لگ جاتی، سی ایم ہاؤس میں لگ جاتی، تو کیا بھی اتنی دیر لگتی؟ تو کیا بھی اتنی دیر لگتی؟ آگ بجھانے کے لیے اتنی دیر لگتی؟ نہیں، کیونکہ وہاں غریب کے بچے تھے، دکاندار تھے جو ٹیکس دیتے ہیں، جن کے ٹیکس کے پیسے سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے. اسد صاحب، ذرا میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. تو یہ آگ اگر ادھر لگتی تو کیا اسی طریقے سے اتنی دیر میں پہنچتے؟ نہیں. اس کا جواب یہ نہیں ہوتا. فوری طور پہ پوری کی پوری پاکستان کی انتظامیہ، آرمی چیف سمیت سب کی سب ہیلی کاپٹر لگ جاتے، آگ بجھانے کی مشینریاں لگ جاتی. یہ جو اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا اس ثانیے میں میرا بھی ایک فیملی کزن اس واقعے میں شہید ہوا ہے. خدا کی قسم کس کرب، کس اذیت سے اس کے گھر والے گزر رہے تھے. آپ اور میں یہاں اس وقت موجود ہیں. آپ سوچیں تھوڑی سی دیر میں کے لیے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام لوگ، کیا آپ وہاں کھڑے ہو اور آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کی ماں، آپ کی بہن اگر چل رہی ہو تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں 3:30 بجے حیدرآباد سے نکلا، میں وہ ٹی وی چینلوں پہ دیکھ رہا تھا، ایک ٹک ٹاک میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا اپنے گھر والوں کو کہ مجھے معاف کر دینا، میں نہیں بچ سکوں گا. میں بحیثیت مسلمان کون سا مسلمان ہوں میں، اگر میں انسان کی جانیں نہیں بچا سک رہا؟ اور پھر
وہ ایک وہاں کی یونین کی پریزیڈنٹ، ان کا بیان میں سن رہا تھا کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا جان. ارے بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ ایسوسی ایشن چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دکانیں جب بن رہی تھی کس کی ذمہ داری تھی؟ سب خاموش تھے. ایس بی سی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. میں آج اس فلور سے اور کسی سے نہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ارے میرے ایک دوست نے، میرے ایک فاضل ماشاءاللہ معزز ممبر نے آئندہ کی 5 سال کی ٹکٹ پکا کرنے کے لیے اتنے آگے نکل گئے، وہ بھول گئے. ارے بھائی تم نے جس الطاف حسین کا ذکر کیا، ارے تم ہی تو جا کے اس کو حلیم کھلاتے تھے، تم ہی جا کے حضرت ٹوپی پہناتے تھے. جس الطاف حسین کے گارڈ کا تم ذکر کر رہے ہو، ارے وہ گارڈ تو دنیا سے چلا گیا. معزز ممبر نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ بن رہا تھا تو اس بنانے میں کس کس کی لڑائی ہوئی تھی، یہ بھی تو بتائیں. آپ بھی تو پارٹی تھے، جب وہ قبضہ کر رہے تھے تو آپ بھی پارٹی تھے، یہ بھی تو بتاتے. بھائی منور بھائی غلط تو نہیں کہا؟ یہ بھی تو بتاتے. دوسرا بھائی گوگا کا ذکر تو آ گیا، علی مراد بھائی گوگا کا ذکر آ گیا. ارے بھائی اس کے ساتھ سلام اللہ ٹیپو کا بھی ذکر کرتے تھے، سلام اللہ ٹیپو کا ذکر بھی کرتے تھے. ارے علی سنارے کا ذکر بھی کر دیتے، ارے عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کا بھی ذکر کر دیتے. اچھا رہتا جن کو پرچیاں دے دے کے جن کی گھروں سے اغوا کرتے تھے، بھتہ لیتے تھے، اس کو کس نے اون کیا تھا؟ آپ ہی کے